نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نجر بدہا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں نیازمندیوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، آج امام المؤذنین سید المؤذنین مؤذن اول اور دربار رسالت کے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے چند ایک پہلو گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض روایات کے مطابق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 20 محرم الحرام ہے، تو اسی حوالہ سے آپ کی سیرت کے چند ایک پہلو جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ شاعر نے کہا تھا کہ کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا میرا مقصد کہ اسلام نے غلاموں کو کیا کیا انعامات دیے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی آداب عشق غلاموں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ غریبوں کا یہ جو بہانہ ہے نا کہ ہم دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، غریب کہتا ہے کہ میں دین کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو کام امیر کا ہے، امیر ہی دین کی خدمت کر سکتا ہے۔
جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ جب دین کی خدمت غریب کرتا ہے نا، جب غریب دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، مستعد ہو جاتا ہے، تو جناب بلال نے یہ ہمیں پیغام دے دیا کہ جب غریب دین کی خدمت کرتا ہے تو پھر فاروق اعظم جیسی ہستی بھی بلال حبشی کو یا سیدی کہہ کے پکارتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدی کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر عرب کی سب سے کمزور برادری سے تعلق، اور بظاہر دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے تو رنگ اور خوبصورتی بھی نہیں، معاذ اللہ یہ الفاظ تو نہیں استعمال کرنے چاہیے، لیکن دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن حال یہ کہ جب بلال تشریف لائیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ حال یہ ہے پھر، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کوئی عام مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا سردار بلال ہے، یہ مسلمانوں کا سردار بلال ہے۔ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے جب انسان کو فرشتوں سے افضل مقام حاصل کرنا پڑتا ہے۔ مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر جب انسان محنت کرتا ہے تو پھر مقام ملتا ہے، پھر جو مدینے کی گلیوں میں بکتا بکاتا اور بہت ساری جگہوں پہ جس کی خرید و فروخت ہوتی رہی، پھر اللہ اس کو مقام یہ دیتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ مجھے ملائکہ نے سجدہ کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر تھی، آپ کے والد کا نام تھا رباح، چھوٹی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، 2 بہنیں، ایک والدہ اور ایک بھائی۔ مکہ میں یہ خاندان بکتا بکاتا عبداللہ بن جدعان ایک بڑا سخت کافر تھا، بڑا پکا کافر تھا، اس کے پاس آیا۔ عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بڑی ظلم و ستم کیا کرتا، کام زیادہ لیتا، معاوضہ کم دیتا۔ اسلام کی روشنی تھوڑی سی چمکی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام کرتے دیکھا تو آپ نے دین کی دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دین کی دعوت دی اور کہا کہ بلال کب تک بہت سارے خداؤں کو پوجتے رہو گے، کب تک اتنے خداؤں کی عبادت کرتے رہو گے؟ میں تجھے ایک دروازے پہ لے چلتا ہوں، میں یہاں پہ ایک ایسے دروازے کو جانتا ہوں کہ جو تجھے مکہ کی گلیوں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دے۔ میں تجھے اس در پہ لے کے چلتا ہوں کہ جو تجھے یہاں سے اٹھائیں گے اور کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے۔ دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، پھر زمانہ اس کا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، کہا کہ میں تجھے در مصطفیٰ پہ لے کے چلتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب سب نے اپنا اسلام جو ہے نا وہ چھپا کے رکھا۔ 2 کام ایسے ہوئے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ پہلا، عبداللہ بن جدعان نے کسی کام کے لیے بھیجا بت خانے میں آپ کو، تو آپ نے وہ گلی مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مال دی اور فرمانے لگے جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی کو نفع نقصان کیا دے گا، وہ کسی کا نفع نقصان کیا کرے گا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ وہاں پہ دیکھنے والے تھے نا، انہوں نے جا کے عبداللہ بن جدعان کو کہا کہ تو مکے کا کافر ہے اور سردار ہے اور یہ تیرا غلام ہے، لوگ اس کے بارے میں جے مگوئیاں کریں گے، لوگ تجھے جو ہے وہ لعن طعن کریں گے کہ تیرا غلام ہے اور یہ اس نے اسلام قبول کر لیا، بتوں کا یہ حال کر دیا ہے۔ اور
کسی نے شکایت کر دی، تو اب عبداللہ بن جدعان نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت بلال کو امیہ بن خلف کے ہاتھ دے دیا، کہا یہ میرا غلام لے جا اور مفتی لے جا، مفت میں ہی لے جا، بتایا نہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، کہا مفت میں ہی لے جا۔ اب دوسرا واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مکے کے سارے کافر ایک غریب شخص کو، حضرت عمار بن یاسر کو، مکے کے چوک میں کھڑا کر کے ان کو زد و کوب کر رہے ہیں، کوڑے برسا رہے ہیں۔ ابو لہب بھی وہیں پہ تھا، ابو جہل بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا، ابو البختری بھی تھا، سب مار رہے تھے۔ جب سب مار مار کے تھک گئے نا، تو وہ ابو لہب کو پتا تھا کہ بلال بڑا سخت جان ہے، یہ اس کو جو کام کہو یہ کرتا ہے اور بڑی جان فشانی سے کام کرتا ہے، تو اس نے کوڑا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس نے کہا کہ اب اس کوڑے سے تو عمار بن یاسر کو مار۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن بلال نے اپنا اسلام ابھی چھپا کے رکھا ہے، لیکن ان کو پتہ تھا۔ جب حضرت بلال حبشی کو کوڑا دیا، آپ نے کوڑا پکڑا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں مارتا ہوں۔ جب آپ قریب ہوئے نا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ دیوار سے تھوڑا آگے ہوئے، کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑا سا آگے ہوئے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہنے لگے، بلال تو بھی دو چار کوڑے مار لے، تو بھی دو چار کوڑے، میں تو کھا ہی رہا ہوں نا مار، میں تو مار کھا رہا ہوں، تو بھی دو چار کوڑے مار لے، مگر تو اپنا اسلام نہ ظاہر کرنا، ورنہ یہ تیرے اوپر بھی ظلم و ستم کریں گے۔ دو چار کوڑے تو بھی مار لے تاکہ یہ تیرا اسلام ان کے اوپر ظاہر نہ ہو، یہ تجھے تکلیف نہ دیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جب پتہ ہونا کہ سامنے آگ جل رہی ہے اور اس میں کودنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سامنے دریا ہو اس میں چھلانگ لگانی جو نا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے مار لیں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوڑا پکڑا، کوڑا پکڑ کے قریب ہوئے۔ اسلام اجازت دیتا ہے، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کی کنپٹی پہ پستول رکھا ہے نا اور کہا ہے کہ تو مان کہ میں کافر ہوں، تو اسلام کہتا ہے کہ تو اس کے سامنے اقرار کر لے کہ میں کافر ہوں، دل میں تو تیرے ہے نا کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے سامنے اقرار کر لے۔ لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمار نے یہ بات کہی نا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو میری جگہ پہ مار نہ کھانا، تو مجھے کوڑے مار لے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہو کے کہنے لگے، مار، اگر تو مار کھا سکتا ہے تو بلال نہیں کھا سکتا؟ اگر تو مار کھا سکتا ہے تو بلال نہیں کھا سکتا؟ جس رب کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں بھی تو اسی رب کا کلمہ پڑھتا ہوں نا، جس محبوب کی زلفوں کا تو اسیر ہے، اسی محبوب، اسی محمد عربی کا تو میں بھی غلام ہوں۔ تو اب آنا مل کے مار کھاتے ہیں۔ اب ان کفار کو پتہ چلے گا کہ مل کے مار کھانے میں کتنا مزہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے بات کر رہے تھے نا، تو ابو لہب نے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا میں نے تجھے کہا ہے کوڑا مار، تو مارتا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا یوں فضا میں بلند کیا، کوڑے کو گھمایا۔ کوڑا گھمانا جو نا یہ بغاوت کی علامت ہوتی تھی۔ آپ نے کوڑا گھمایا اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سن لو، آج کے بعد عمار اکیلا مار نہیں کھائے گا، اگر عمار کو مار پڑے گی تو پھر اس میں حصے دار بلال بھی بنے گا، اب بلال بھی اس کے ساتھ مل کے مار کھایا کرے گا۔ اور پھر آپ نے بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بلند آواز سے آپ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میدان عمل میں آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کہہ دیا نا کہ اللہ میرا رب ہے، اور پھر اس پہ استقامت رکھی، اس پہ قائم رہا، دنیا والے اس کی مدد کے لیے آئے نہ آئے، اللہ فرماتا ہے تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا۔
فرشتوں کا نزول فرمائے گا تمہارے لیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے علم بغاوت جو ہے وہ بلند کیا، کوڑا بلند کیا، آپ نے فرمایا کہ آؤ اب صرف عمار مار نہیں کھائے گا، ادھر آج ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ کہا کہ اب عمار اکیلا مار نہیں کھائے گا، اب عمار کے ساتھ حصے دار بلال بھی ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر امیہ بن خلف نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اب امیہ بن خلف جو ہے نا وہ بڑا سخت کافر تھا، بڑا سخت مانا جاتا تھا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو مجھے مارے گا، تو مجھے سزا دے گا، کیا کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ تو اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو مجھے سزا دے سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت اقبال کے لہجے میں کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ عقل تو یہ نہیں ہے تو تنقید کرتی رہتی ہے، اگر ایمان کی بنیاد رکھنی ہے تو پھر عشق پر رکھ۔ اب میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے اب عقل کے گھوڑے جو ہے نا وہ دوڑانے چھوڑ، سوچنا پہلے تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچنا تھا، اب تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب سوچنے کا وقت نہیں ہے، اب تو میدان عمل میں آنے کا وقت ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سختیاں ان کے اوپر کی جانے لگی۔ سختیاں کس طریقے سے؟ کتنی سختیاں کہ وہ گرم سلاخیں، لوہے کی سلاخیں جو ہیں وہ ان کے اوپر آپ کو لٹا دیا جاتا۔ حضرت بلال حبشی کو عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر آپ کو لٹا دیا جاتا، اور جب ریت گرم ہو جاتی، سلاخیں گرم ہو جاتی، تو اس کے اوپر آپ کے اوپر چکی کے پاٹ رکھ دیے جاتے، وزنی پاٹ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر رکھ دیے جاتے، اور جب ریت گرم لگتی نیچے سے وہ سلاخیں گرم ہوتی، تو بعد جب تکلیف پہنچتی، اذیت ہوتی نا، تو حضرت بلال حبشی پکارتے احد احد احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، احد احد پکارتے۔ اور بعض تفسیر نگاروں نے تو لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو جب اس وقت کہتے ہیں نا کہ جب کوئی تکلیف پہنچی تھی تو احد احد کہتے، اور ایک اس وقت کہتے جب کسی کافر کو دیکھ لیتے، جب کوئی کافر قریب سے گزرتا تو جیسے بندہ کسی کو چڑھاتا ہے نا تو ایسے اس کو آواز دے کے کہتے احد احد۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اس طریقے سے اذیتیں دی، اور پھر اس پر ظلم و ستم یہ کہ وہ گلے میں رسی ڈال کے، حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیتا، اور کہتا کہ اس کو مکے کی گلیوں میں پھراؤ، اس کو مکے کی گلیوں میں گھماؤ۔ بھائی ذرا سوچ کے دیکھیں، ہمارا قمیض کا ایک بٹن ٹوٹا ہوا ہو نا تو ہم بازار نہیں جاتے، کپڑے استری ہوئے ہوں، کپڑے نام استری ہوئے ہوں تو ہم بازار گھر سے باہر نہیں نکلتے، گلی میں نہیں نکلتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلال تو مہذب آدمی ہے، یہ کیسا ماحول بنا لیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، مکے کی گلیوں میں، اور پھر لوگ اس پہ ظلم و ستم یہ کرتے کہ لوگ آتے جاتے آواز دیتے کہ بلال برا اپنے رب کو، بلا اپنے نبی کو، اگر تیرا رب سچا ہے تو آتا کیوں نہیں تیری مدد کو، اب اس کو بلا نہ، تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ کرنے کی، اچھا خاصا تو کام کر رہا تھا، تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ کام کرنے کی۔ اور ایک شخص آیا، اس نے کہا بلال اگر تو واقعی سچا ہے، تیرا رب سچا ہے، اور تو اپنے عشق کے اندر اپنے ایمان میں مخلص ہے، تیرا رب سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تو پھر وہ تیری مدد کے لیے آتے کیوں نہیں ہیں، وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو اچھے سے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میں نے اسلام قبول کیا، رب رسول بھی مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں، کبھی ایمان میں کچا تو نہیں ہے، ابھی کوئی کچا تو نہیں ہے۔ بہت مارا گیا، بہت ستایا گیا، تینوں لب دیاں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی، تینوں لب دیاں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں بارے ککھ گلیاں دے سانو لوکی آکھن صدائی، ننگ نموز دا ساڑ کے چولا گل پہنیا تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا پھر یار نے چاہتی بائی۔ بڑا ہی ستایا گیا، بڑا ستایا گیا، بڑا مارا گیا، بڑی تکلیفیں دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آپ کو مشورہ دیا، کہا بلال تو جب احد احد کہتا ہے نا تو یہ تجھے زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں، تو نے احد احد ہی کہنا ہوتا ہے تو منہ میں کہہ لیا کر، دل میں کہہ لیا کر، اللہ کا ذکر ہی تو کرنا۔ ذکر دو طرح کا ہے نا، ایک ذکر جلی ہے، ایک ذکر خفی ہے۔
تو ایک اونچی آواز میں بھی کر سکتے ہیں، دل میں بھی کر سکتے ہیں، تو کہا تو دل میں کر لیا کر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے دل میں کر لیا کروں گا۔ تو اب حضرت بلال حبشی نے دل میں ہی احد احد پکارنا شروع کر دیا۔ 2 دن گزر گئے، کسی نے مارا ہی نہیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا کچھ نہیں نا 2-3 دن کے بعد، تو امیہ بن خلف کسی کام سے آیا تو ہم اس کو دیکھ کے پھر پکارنے لگے احد احد احد، اس نے پھر ہم کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قریب سے گزرے، آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بلال میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ تجھے تکلیف دیتے ہیں تو تو دل میں ذکر کر لیا کر، تو نہ زیادہ اونچی آواز میں ذکر کیا کر، تو نے پھر وہی کیا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ میں نے 2 دن احد احد نہیں کہا، مجھے تو کسی نے مارا ہی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے مارا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ بلال کو اذیت مل رہی ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے دین قبول کر لیا ہے؟ مجھے تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی کو دیکھا، وہاں پہ آپ نے اس حالت میں دیکھا، آپ وہاں سے گزرے، حضرت بلال حبشی کو جب اس حالت میں دیکھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، حضور کی چشمان مقدس سے آنسو آئے، حضور نے دعا فرمائی، آپ نے دعا کی یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے، میرے بلال کو نجات دے دے۔ اور پھر وہاں سے حضور نکلے اور حرم شریف کے کونے میں جا کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کرنے لگے۔ حضور کی چشمان مقدس میں آنسو ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر کہیں اللہ مجھے اتنے پیسے دینا تو میں اپنے بلال کو خرید لوں، میں اپنے بلال کو خرید لوں۔ یہ محبت ہے حضور کی اپنے غلاموں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اتنا مال ہو تو میں اپنے بلال کو خرید لوں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خرید لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، سیدھے اپنے گھر گئے۔ حضور کے چچا حضرت عباس سے کہا کہ اب امیہ بن خلف جو ہے نا وہ میرا مخالف ہے، مجھے دیکھ کے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرے گا، آپ اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے بلال بیچ دے، میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، بلال مجھے بیچ دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے، امیہ بن خلف سے بات کی، کہا کہ بلال بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں بیچوں گا، میں نے 50 درہم میں لیا ہے، 50 دینار میں لیا ہے، لیکن میں اس کو نفع کے ساتھ دوں گا، نفع کے ساتھ دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عباس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ امیہ بن خلف یہ کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا چل پھر مجھے وہیں پہ لے چل، جا کے بات کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف نے جب حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو چڑ گیا، کہنے لگا کہ ابوبکر اگر تو نے خریدنا ہے نا تو پھر تیرے لیے یہ قیمت نہیں ہوگی، وہ جو تیرے پاس ایک گورے رنگ کا رومی غلام ہے نا وہ بھی ساتھ دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ 2 کنیزیں دینی پڑیں گی، اور میں نے 50 دینار کا خریدا ہے، میں تجھے 2000 دینار میں دوں گا، 2000 دینار میں دوں گا، 50 دینار کا خریدا ہے میں نے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے سودا منظور ہے، مجھے سودا منظور ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہنے لگے کہ ابوبکر تو کامیاب تاجر ہے، تیری تجارت کی پوری دنیا میں دھوم ہے، لوگ تجھے اچھا تاجر مانتے ہیں، یہ کیسا سودا کر رہا ہے، کس طرح کا سودا کر رہا ہے؟ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عباس ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا نا، ابھی آپ اس لذت سے آشنا نہیں ہیں، ابھی آپ اس ذائقے کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو یہ اس محبت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کلمے کی لذت کو جانیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رومی غلام دیا، 2 لونڈیاں دی، 2000 دینار دیا، اور جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے لگے نا تو امیہ بن خلف جو نا کھلکھلا کے ہنسا، کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا کامیاب تاجر سمجھتا تھا اور تو بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، تو بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو بے ایمان ہے، تو کافر ہے، تجھے اس کا ابھی ذائقہ ہی نہیں پتا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے یہ کہتا کہ یمن کی ساری بادشاہی مجھے دے دے اور میں بلال تجھے دوں گا، خدا کی قسم میں یمن کی بادشاہی دے کے تجھ سے بلال لے کے جاتا، کیونکہ تو بلال کے رنگ کو دیکھ رہا ہے، میں مصطفیٰ کے عشق کے رنگ کو دیکھ رہا ہوں، تجھے صرف بلال کا رنگ نظر آ رہا ہے، تیری نظریں وہیں پہ جمی ہوئی ہیں، میں حضور کے عشق کا رنگ دیکھ رہا ہوں، حضور اپنے بلال سے کتنا عشق فرماتے ہیں، میں اس رنگ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہاں سے لیا اور لے کے جب نکلنے لگے نا وہاں سے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو لینے کے لیے گئے نا تو یوں ان کی یہ گردن جو ہے نا وہ اس نے گھٹنوں کے اندر دے کے تو اوپر بھارے بھارے 2 پاٹ چکی کے رکھے ہوئے تھے اور نیچے سے آپ کے پاؤں باندھے ہوئے تھے، اور جب آپ ہلتے ہیں تو آپ ہلنے کی وجہ سے وہ چکیاں وہ پاٹ جو تھے نا وہ آپ کے جسم پہ زخم کرتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے آپ نے آزاد کروایا، تو جب چلنے لگے نا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر جلدی کرو، حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جلدی کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بلال جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، میں تجھے خریدنے کے لیے جب آیا تھا تو میں نے آنے سے پہلے محبوب کی آنکھوں میں تیرے لیے آنسو دیکھے تھے، اگر تجھے اس حال میں دیکھیں گے تو حضور اور زیادہ تکلیف میں آ جائیں گے، حضور کو اور زیادہ تکلیف ہوگی تجھے اس حالت میں دیکھ کے، تو پہلے میرے ساتھ میرے گھر چل، میں تجھے نئے کپڑے دیتا ہوں، تجھے نہلاتا دھلاتا ہوں، تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق مجھے اپنے گھر میں لے گئے، ایک چٹائی بچھائی وہاں پہ، اور حضرت ابو بکر صدیق نے خود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم صاف کیے، ان پہ پٹیاں کی، پھر ان کے بالوں میں تیل لگایا، ان کے زخموں پہ تیل لگایا، پھر ان پہ پٹیاں کرنے کے بعد ان کو نئے کپڑے پہنائے، سر پہ امامہ شریف باندھا، امامہ شریف باندھا، اور باندھنے کے بعد کہا کہ جب چلنے لگے نا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے میں نے ساری زندگی غلامی میں گزار دی، ایک باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی وہ لاڈ اٹھاتا ہے، تو میں نے تو باپ کا پیار بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا، میں تو بچپن میں تھا جب میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اتنی محبت میں نے آج تک نہیں دیکھی جتنی محبت تو کر رہا ہے میرے ساتھ۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تیرے ساتھ محبت بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب تجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے حضور تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے وہاں سے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلال دیکھو جتنا رونا ہے نا یہاں پہ رو، جتنا رونا ہے یہیں پہ رو لو، حضور کی بارگاہ میں جا کے نہ رونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے رونے کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہو، تیرے رونے کی وجہ سے کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، اتنا ادھر ہی رو لو جتنا رونا ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو حضور بڑے خوش ہو، تبسم فرمایا حضور نے، اور پھر حضور نے، راوی کہتے ہیں کہ حضور نے خود آگے بڑھ کے کہا کہ بلال جلدی آ اور میرے سینے سے لگ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ اور میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے اس ایک جملے نے زمانہ غلامی کی جتنی بھی تھکن تھی نا بلال حبشی کی اتار دی، جتنی تھکن تھی وہ اتر گئی جب حضور نے فرمایا کہ بلال میرے سینے سے لگ جا۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے نا تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے تو خود کہہ دیا تھا، سبق پڑھا کے چلے تھے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے رونا نہیں ہے، لیکن جب حضرت بلال حبشی کو دیکھا نا تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تو نے بڑی میری خدمت کی ہے اور تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو نے بلال کو آزاد کروایا ہے، اللہ تجھے اس کا اجر دے۔
اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ جب یہ الفاظ سنے نا تو حضرت ابوبکر صدیق خود ہی رونے لگ گئے، خود ہی رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ کاش ابوبکر تو کہیں کچھ پیسے مجھ سے بھی لے جاتا، بلال کو آزاد کروانے کے لیے میرا بھی حصہ ڈال لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ میں کس کا ہوں؟ میں بھی تو آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضور نے گھر پیغام پہنچایا، ابھی پردے کی آیات نہیں آئی تھی، گھر پیغام پہنچایا، آواز دی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے ہیں۔ حضور کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی، اندر سے آواز دی حضور مبارک ہو آپ کا غلام آزاد ہو گیا ہے، آپ کا بلال آزاد ہو گیا، اندر سے آواز دی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ بلال آیا ہے، کچھ کھانے کے لیے بھیجو، کچھ کھانے کے لیے بھیجو۔ گھر سے کھجوروں کا ٹوکرا آیا، کھجوریں آئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چھوٹی صاحبزادی، ابھی تھوڑی عمر تھی، وہ کھجوریں لے کے آئیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جب آگے ہاتھ بڑھایا نا کھجوریں اٹھانے کے لیے تو حضور نے فرمایا ابوبکر جتنی خدمت انہیں کرنی تھی نا اپنے گھر میں کر رہے، اب میری باری ہے۔ جتنی خدمت انہیں کرنی تھی تو انہیں کر لی ہے، اب یہ کام مجھے کرنے دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور سخت سخت کھجوریں ایک سائڈ پہ کرتے جاتے اور پھر نرم نرم کھجوریں اس میں سے نکالتے اور پھر اس کا اوپر سے چھلکا اتارتے، اس کی گٹھلی الگ کر کے حضرت بلال حبشی کو دیتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے بھوک تو بڑی لگی تھی، لیکن جب حضور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجور دیتے تو مجھے تو یوں لگتا تھا کہ میں آج زمین پہ نہیں بیٹھا، میں آج عرش مولا پہ بیٹھا ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آج میں زمین پہ نہیں ہوں، آج میں جیسے عرش پہ بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بلال حبشی کو سینے سے لگایا اور فرمایا بلال تو نے بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ بلال آ تو گیا ہے تو اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے پرسنل سیکرٹری کے طور پہ کام کرے گا، گھر کا سارا سودا صرف یہ لایا کرے گا، گھر کے سارے کام کاج یہ کیا کرے گا اور گھر کی رکھوالی بھی یہ کیا کرے گا۔ آج سے یہ گھر میرا نہیں ہے، اس کا ہے، اور یہ گھر کی ساری ذمہ داری اس کی ہے۔ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں جھاڑو دیا کرتے، حضور کی چکی چلایا کرتے، اور پھر حضور کے لیے حضور کے بچوں کے لیے دودھ دھویا کرتے، سارے کام جو ہے وہ خود کیا کرتے، بازار سے سودا صرف لے کے آتے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یوں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے قرضہ اٹھا لیا کرتے، مہمان آتے نا تو قرضہ بھی خود ہی اٹھا لیا کرتے اور پھر بعد میں خود ہی اس کو ادا بھی کر دیا کرتے۔ یہ محبت تھی۔ اور پھر جب یہ سارا کام ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا کہ بلال ہجرت کا وقت آ گیا ہے، تم ایسا کرو کہ یہ 16 لوگ ہیں، مرد اور عورتیں 16 لوگ ہیں، ان کو لے کے تم مدینے چلے جاؤ، تم ان کو لے کے مدینے چلے جاؤ۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں غلام ہوں، میری ضرورت نہیں کہ میں سوال کر سکوں، بس مجھے اتنا بتا دیجیے کہ آپ آئیں گے۔ عرض کیا حضور آپ آئیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں بلال میں آؤں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 16 لوگوں کا قافلہ لے کے مدینے پہنچے، سپہ سالار بن کے گئے ان کے ہاتھ، سپہ سالار۔ جب مدینے پہنچے نا تو لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں جہاں کہیں ان کو جگہ ملی وہاں پہ چلے گئے، تو بلال حبشی ان کو چھوڑ کے تو مدینے کے جو بارڈر تھا نا وہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے، جو گزرگاہ تھی، جو داخلی راستہ تھا وہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بلال یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضور نے کہا تھا کہ میں آؤں گا۔
بس میرا کام ہے انتظار کرنا، میرا کام یہاں پہ کھڑے ہو کے اب حضور کا انتظار کرنا ہے۔ وقت گزر گیا، حضور تشریف لائے، حضور نے آتے پھر مسجد قباء بنوائی۔ وہ مسجد قباء جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا مدینہ کے رہائشیوں کے لیے، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی نیت سے آئے گا تو اللہ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ مسجد قباء۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد میں مزدوروں کی طرح کام کیا، مزدوروں کی طرح۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے بھی آپ نے حضور کے شانہ بشانہ کام کیا۔ مسجدیں بن گئی، نماز پڑھی جانے لگی۔ اب اذان کا معاملہ شروع ہوا۔ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ جی ہم چبوترا بنائیں گے، اس کے اوپر آگ روشن کیا کریں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اذان نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم بڑی دف بنوائیں گے، اس کو بجایا کریں گے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضور نے فرمایا صبح تم ابھی سارے چلے جاؤ، صبح فیصلہ کریں گے، صبح فیصلہ کریں گے۔ اب اگلا دن ہوا، رات کے وقت حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں آ کے اذان سکھائی۔ اللہ کی طرف سے یہ تھا، خواب میں اذان کے الفاظ جو ہیں وہ سکھائے گئے۔ صبح کے وقت جب حضور کی بارگاہ میں دونوں صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنا اپنا خواب سنایا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، جو تمہیں خواب آیا ہے نا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اذان پڑھی جائے گی لوگوں کے لیے، اسی طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے گا۔ اب فیصلہ یہ ہونے لگا کہ حضور اذان پڑھے گا کون، اذان پڑھے گا کون؟ تو حضور نے فرمایا میرا بلال اذان پڑھے گا، میرا بلال اذان پڑھے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، شین کو سین پڑھتے تھے، اشہد پڑھتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے بلال کا اللہ اشہد بھی اشہد بنا کے قبول کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اذان پڑھی۔ اذان پڑھنی چاہیے، ہمیں بھی سیکھنی چاہیے، شرم نہیں آنی چاہیے ہمیں اس بات میں۔ جس بات میں شرم آنی چاہیے اس بات میں ہمیں شرم نہیں آتی۔ نہ گالی دیتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ غیبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ چغلی دیتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جس کام میں شرم آنی چاہیے نا، اس کام میں تو شرم آتی نہیں ہے، تو جس کام میں شرم نہیں آتی اس میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اذان سیکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ 40 دن کے لیے جس نے اذان پڑھی۔ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کے جو مؤذنین ہوں گے، اذان پڑھنے والے ہوں گے، ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، ان کا قد سب سے لمبا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب مؤذنین جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو ان کی قیادت میرا بلال کرے گا، ان کے آگے آگے میرا بلال ہوگا۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں نوکری کی، ساری زندگی اذان پڑھی۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں ایک دفعہ آپ سے اذان نہیں پڑھی گئی، اور ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ بلال تمہاری ڈیوٹی ہے، صبح فجر کے لیے اٹھانا ہے ہمیں۔ تو ساری رات جاگتے رہے، جب اذان کا ٹائم ہوا تو آپ سو گئے۔ تو جب سورج نکلا تو حضور کی آنکھ کھلی تو حضور نے فرمایا بلال تجھے کہا تھا اٹھانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا حضور میں نے ساری رات تو میں نے پہرا دیا ہے۔ تو جب جاگنے کا وقت تھا مجھے نیند آ گئی تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اذان پڑھو۔ چمکتے سورج میں حضور نے اذان پڑھائی اور پھر جماعت بھی کروائی، فجر کی نماز چمکتے سورج میں حضور نے اذان پڑھا کے پھر اس کے بعد حضور نے جماعت بھی کروائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا اس دنیا سے، حضور نے جب پردہ فرمایا، اس کے بعد حضرت بلال حبشی سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو چپ سادھ لی، اس کے بعد کلام ہی نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑا کہا، اور عصر کی نماز کا وقت ہوا نا تو صحابہ نے کہا کہ اذان پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی، اب اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ لوگوں نے کہا، اصرار کیا، آپ اذان پڑھنے کے لیے چبوترے پہ جا رہے تھے، چلا نہیں گیا، بار بار گرتے اٹھتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑ کے اوپر چڑھایا، اذان پڑھنی شروع کی، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ آئے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور مجھ سے یہ ڈیوٹی اب نہیں نبھائی جائے گی، مجھے اجازت دیں، مجھ سے اب یہ ڈیوٹی نہیں نبھائی جائے گی۔ اس کے بعد آپ چلے گئے، شام میں چلے گئے، حلب 6 مہینے رہے،
حضور نے خواب میں آ کے فرمایا بلال کیا بات ہے، میرا مدینہ ہی چھوڑ دیا تم نے، میرا مدینہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ جناب بلال حبشی 7 دن کا سفر کر کے پھر مدینہ تشریف لائے۔ لوگوں نے اذان کی خواہش کی، آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اذان نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے پھر حسنین کریمین کو آگے کیا، تو ان کو پتہ تھا کہ ان کی بات تو ٹالیں گے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ شہزادے میں نے تو ساری زندگی آپ کے خاندان کی نوکری کی ہے، اللہ نے زندگی رکھی تو آپ کے بچوں کے بھی پیر دھو دھو کے پیا کروں گا، آپ کو انکار تو نہیں کر سکتا۔ اذان شروع کی، پھر وہی حال، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو اب پھر جو آپ کے اوپر غشی کی حالت کیفیت آ رہی ہو۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر کبھی اذان نہیں پڑھی۔ آپ نے لوگوں کو کہہ دیا کہ مجھے آج کے بعد کوئی اذان پڑھنے کے لیے نہ کہے، مجھ سے اب اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ ساری زندگی حضور کی محبت میں گزار دی، ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزار دی۔ ہمارا بطور مسلمان یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف ہیں نا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، ان کو یاد رکھیں، ان کے دنوں کو یاد رکھیں۔ ہمیں یہ تو یاد ہوتا ہے کہ فلاں کرکٹر یا فلاں فلم سٹار کی جو ہے نا وہ فلاں دن برتھ ڈے ہے، لیکن ان کا بھی یاد ہونا چاہیے جو ہمارے اسلاف ہیں، جنہوں نے دین ہمارے لیے بچا کے ہمیں دیا ہے، جنہوں نے بہت ساری ماریں کھا کے قربانیاں دے کے دین ہم تک پہنچایا نا، ان کو یاد رکھنا یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو جب تک ہم یہ نہیں سکھائیں گے تب تک ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اذان سکھائیں، ان کو کہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی حضرت بلال حبشی کے ساتھ ہی جنت میں جانا۔ ان کو اذان پڑھنے کی عادت سکھائیں، ان کو سکھائیں ابھی سے کہ وہ بھی آ کے مائک پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔